کچھ نساز ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگلے 1-2 ہفتے میں وہ بھی اپنی طبیعت بہتر ہونے پر جنرل صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھ کر دوبارہ ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ آج میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ آج پاکستانی فوج کے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر جو اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم نے ہمیشہ 1 سال سے آواز اٹھا رہے ہیں، اور آج بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف یہ جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس میں ایک بڑی سیاسی جماعت بھی ملوث ہے، پاکستان کے بہت سارے اور بھی لوگ ایسے لوگ ملوث ہیں جن کے خلاف کچھ ایکشن ہو رہا ہے، کچھ کے خلاف ابھی ایکشن نہیں ہوا۔ تو ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تب ہی مضبوط ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہے، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خوشحالی پاکستان کا سپہ سالار ہے، پاکستان کی فوج ہے۔ وہ کوئی بھی سپہ سالار ہو، وہ کوئی بھی فوج کا ممبر ہو، سب قابل احترام ہے۔ ہم نے یہ بات کبھی برداشت نہیں کرنی کہ ہماری فوج کے خلاف اس طرح کا کوئی پراپوگنڈا چلائے، اور پاکستان بھر کے جو 25 سے 30 سے 40 لاکھ کے درمیان ایکس سروس مین ہے، وہ اس کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جو ایک سوشل میڈیا پہ بڑی نیگیٹو خبر چلی چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق، تو ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، جنہوں نے فوری طور پر ٹی وی پر آ کر اس کی مذمت کی اور اس فیک خبر کے متعلق بتایا۔ لیکن میں آج اپنی ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دیکھیں، سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق، اس فوج کے متعلق، ان اداروں کے متعلق جو کچھ سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے، اب انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ وہ اب ان کو یہ انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہے وہ یاد نہیں ہے۔ ہم ایسی انسانی حقوق کی تنظیموں کی کوئی بات کی ہمیں پرواہ نہیں کہ جس سے ہماری فوج کو کوئی نقصان پہنچے، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو کوئی نقصان پہنچے۔ ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ رہا تو ہم مطالبہ کریں گے کہ سوشل میڈیا پر مکمل طور پر پابندی عائد کی جائے اس وقت تک، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جو پاکستانی فوج، پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ہم مضبوط پاکستان کے لیے ہمیں اپنے مضبوط سپہ سالار کی ضرورت ہے۔ ہمارا سپہ سالار ہمارا نگہبان ہے، ہمارا سپہ سالار ہمارا محافظ ہے۔ اور آخر میں اتنا کہوں کہ اب جو معاشی طور پہ ملک ڈوبا ہوا تھا، تب بھی جب وزیر اعظم کو ضرورت پڑی ہے تو سپہ سالار 2 قدم آگے جا کے انہیں پاکستان کو معیشت میں ڈوبنے نہیں دیا، بلکہ یہ ساتھ دے کر انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہر قدم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ محفوظ پاکستان کے لیے مضبوط پاکستان کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا، ابھی ہمارے منتخب ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ایکس سروس مین سوسائٹی کے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم ملک صاحب۔ آپ کی ذات جو ہے اس سے دنیا کے تقریباً تمام لوگ واقف ہیں کہ آپ چیئرمین اسٹیل مل آف پاکستان بھی رہے ہیں، آپ چیئرمین پی او وا بھی رہے ہیں، آپ سینٹ کے ممبر بھی رہے ہیں، آپ اس وقت ایکس سروس مین سوسائٹی کے چیئرمین پریزیڈنٹ بھی منتخب ہوئے ہیں، آپ اس سے پہلے پاک چائنا بزنس فورم کے چیئرمین بھی ہیں، آپ یوتھ ونگ پارلیٹریم کے بھی چیئرمین ہیں، اور آپ کا بڑا ایک ویژن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قیادت میں ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے وہ اپنے مسائل اجاگر کر سکے گی، اور پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے ایکس سروس مینوں کے لیے جو پاکستان کے شہداء کے ساتھ اس وقت جو لہجہ اختیار کیا گیا ہے، ان کا جو مرال ڈاؤن ہوا ہے، آپ کے آنے سے وہ اس وقت دوبارہ اپنے مقام پر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے جو شہداء ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ پاکستان کے جتنے ایکس سروس مین ہیں یہ ان کی فیملیاں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو کبھی بھی انہوں نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے، کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ اور پاکستانی فوج کو بھی ہمارا پیغام ہے کہ ہم ان کی بی ٹیم کے طور پہ ہر وقت ان کے لیے تیار کھڑے ہیں، جہاں پر ان کو ہماری ضرورت ہے ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نوجوان جو پاکستانی فوج کے سپہ سالار کے اپنا جو ورکر ہیں، جو پاکستانی فوج کے لوگ ہیں، جو دن رات اس ملک کے امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ان کی عزت، احترام، ان کے مقام میں اضافہ ہوگا، اور جو کمی کرنے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے پوری مذمت کریں گے، اور ان کو پاکستان میں ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جنرل قیوم ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یہ جو اسٹیٹ کونسل ہے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی اور ان کے ریپیٹڈ ڈیلیگیشنز آئے کہ آپ یہ رسپانسبلٹی قبول کریں، اور پھر میں ان اپوزڈ الیکٹ ہوا۔ اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے
جس کی کوئی پرکس پریولیجز نہیں ہے. آف کورس یہ فی سبیل اللہ آپ ایک ویلفیئر کا کام, اس میں کوئی آپ کو نہ کوئی تنخواہ ہے, نہ کوئی آپ کا دفتر, نہ کوئی گاڑی, یہ آپ کو خود اپنا ارینج سب کچھ کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس سروس مین ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے. میں مشکور ہوں چونکہ یہ جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ہے یہ خیال رکھتی ہے نہ صرف آرمی کا بلکہ ایئر فورس, نیوی اور سول آرم فورسز, جس میں رینجرز ہیں, ایف سی بلوچستان ہے, ایف سی NWFP ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, اور پھر ایون سولینز جو ریٹائرڈ ہیں who were paid out of ڈیفنس بجٹ. تو یہ بہت بڑا یعنی 30 سے 40 لاکھ یعنی 3 to 4 ملین لوگ ہیں جن کے مسائل ہیں, اور آئی ایم شیور کہ ان کی رسپیکٹیو سروسز جو ہیں وہ دھیان تو رکھتی ہوں گی, ضرور رکھ رہی ہیں. مجھے آرمی کا بھی پتہ ہے, ویلفیئر ٹرسٹ بھی بنے ہوئے ہیں, شہداء کا بھی, لیکن ایون دین بہت سی تشنگی رہتی ہے, بہت سے لوگ بہت افیکٹڈ ہیں. تو یہ ایک بنائی گئی. میں ایئر مارشل پرویز نواز صاحب کا مشکور ہوں کہ یہ ان کو ریکویسٹ کی اور یہ شارٹ نوٹس پہ آ گئے. ان کے والد صاحب بھی ایئر مارشل تھے ماشاءاللہ, اور پاکستان کی ایئر فورس کی خدمت کی. علیم صاحب جو ہیں ایڈمرل, ان کا بھی بہت شکریہ کہ نیوی کی ہم نے کہا کہ ایک نمائندگی ہونی چاہیے. نیچے کمانڈور یا بریگیڈیئر ارشد صاحب بیٹھے ہیں نیوی کے, بریگیڈیئر غلام علی صاحب ہیں, کرنل افضل ہمارے بہت, میجر افضل بہت پرانے ایک پاکستان کی والی بال کی ٹیم کے عالی شان پلیئر رہے ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں اس کے اندر آنے کے لیے آپ کو عہدوں کی بات نہیں ہے, اس میں سپاہی سے لے کے جرنیل تک وہ بندے آگے آ سکتے ہیں جن کو کام کرنے کی عرض ہے اور دوسروں کے لیے خدمت کرنے کی عرض ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, اور یہ ریاضت اور بندگی ہے. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ راجہ ضمیر صاحب ہیں بیٹھے ہوئے, یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور یہ بہت سا کام ڈائنامک, اور ایکس سروس مینوں کی ہم چکوال میں بڑی گیٹ ٹوگیدر کرتے رہے ہیں. ناٹ کہ اس وقت ہم کو ممبر تھے کسی سوسائٹی کے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وی او دس ٹو دوز پیپل جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. تو ابھی میں نے کچھ ایک چھوٹا سا رائٹ اپ ہے وہ میں پڑھوں گا, اس کے بعد آپ کے کوئی کویشچن ہے تو لے لوں گا, اور یہ شارٹ اور کرسپ قسم کی پریس کانفرنس ہوگی. میں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کا مدعا صرف زمین کے ایک الگ ٹکڑے کو لینا نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر ہم اپنے رسم و رواج اور اپنی آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات بھی ادا کریں اور لوگوں کو خوشحال کریں. پرائمریلی قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویو تھا وہ ان کا یہ تھا کہ فلاحی ریاست بنے اور لوگوں کی بہتری ہو اور اس کے اندر تعلیم ہو, صحت ہو, یہی مقصد تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ پاکستان کی تخلیق ہوئی تو 2-3 چیزیں ایسی آ گئیں. پہلا تو یہ کہ ہندو جو بنیاں ہیں وہ ان کی ہندو بنیے کی ایک ذہنیت تھی آپ کے خلاف, ٹوٹلی مسلمانوں کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرنا. یہاں میں پاس کے ساتھ ایک کہوں گا, میرے سے ایک کمیشن ہوئی ہے, ہمارے جنرل کمال اکبر, لیفٹیننٹ جنرل کمال اکبر ہیں, یہ بہت پرانے ہمارے ساتھی ہیں, ان کے پیس کے ساتھ ان کے کام ہیں, اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کے کہ 82 ایئرز کی ایج کے اندر انہوں نے 170 دفعہ خون ڈونیٹ کیا ہے سپاہیوں کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے اور ہر ضرورت مند کے لیے. 170 ٹائم بلڈ ڈونیشنز انہوں نے کی ہے. تو وی سلوٹ یو سر, اور ان کے لیے تالی ہونی چاہیے, اور ابھی بھی ان کا ہی. تو میں ان سے معذرت بھی کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اس لیے پاکستان جب بنا تو ہم, ایک تو ہندوؤں کی مینٹیلٹی تھی, ایک انگریز نے یہ کشمیر کا ایشو اس کو ڈسپیوٹڈ بنا کے چھوڑ دیا اور اس کو سالو نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ ریٹینٹ رائٹ فرام دی بگننگ تھے. اور پھر تیسری ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں تھے, نہ ہمارے پاس انڈسٹری تھی, نہ تعلیم کا یہاں دھیان تھا, لوگوں کی حالت غیر تھی. یہ نارتھ ویسٹرن انڈیا جو یہ تھا مسلمانوں کا, یہ بے یار و مددگار تھے, ان کو ایسے شودروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو اس حالت سے ہم نے جب اوپر اٹھنا تھا تو ساتھ یہ سارے خطرات بھی تھے. تو پھر یہ ضروری ہو گیا کہ ہمیں کچھ تو برٹش انڈیا سے اپنی فوج انہرٹ کی,
کچھ رینجرز کے ونگز ہمیں ملے، لیکن یہ ضروری ہو گیا کہ اگر ہم قومی سلامتی کے لیے اگر ہم نے ملک کو دفاع نہ کیا تو پھر ہم فلاح کے کام کیسے کریں گے؟ تو یہ ہماری ایک مجبوری ہوگی کہ افواج پاکستان کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم اس کو اور زیادہ بیف اپ کرتے رہے. جیسے جیسے تھریٹ بڑھتی گئی ایسے ایسے فوج کا بھی ایک وجود بنا، سول آرم فورسز ریز ہوئے، ایف سیز ریز ہوئیں اور اس طرح کرتے رہے. ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کرنے کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہم نے کر لیں تو یہ جو جوان ہمارے فوج میں آئے یا سول آرم فورسز میں آئے یا ایئر فورس میں آئے یا نیوی میں آئے، ان مجاہدوں نے اپنی جوانیاں پیشے کے نظر کر دی، جنگیں لڑیں، قیدیں کاٹیں، زخمی اور اپاہج ہوئے اور شہادتوں کے نذرانے بھی پیش کیے. اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کیا، لیکن قوم کی بیٹیوں کے سہاگوں کی پیراداری کرتے ہوئے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے اور زمینی، ہوائی اور بحری سرحدوں کو دشمن کے لیے ناقابل تسخیر بنایا. پھر پیشے کی ضرورت کے پیش نظر سپاہی سے لے کے جنرل کے عہدے تک تقریباً 40 سال کی عمر سے لے کے مڈ 50s تک یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. مثلاً ایک سپاہی اگر 18 سال کی عمر میں فوج میں آیا ہے اور اس کی 23 سال کی عمر ہے، سروس ہے، تو وہ 41 ایئر میں ریٹائر ہو جائے گا. آپ ابھی سوچیں کہ ایک بندہ نوجوان جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ہمارا تو جو کلچر ہے اس میں ہمارے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو لک آفٹر کرنا پریارٹی 1 ہے، بچوں سے بھی زیادہ. تو اس کے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ 41 45 ایئرز پہ میجر آگے، 47 پہ کرنل، 50 پہ بریگیڈیئرز آگے، اور ہائیسٹ رینک جو لیفٹنٹ جنرل کا ہے ہمارے ٹائم میں وہ 57 ایئرز پہ ریٹائر ہوتے تھے، ابھی 58 پہ آتے ہیں. ہاؤ ایور جو سینئر لوگ ہیں ان کے پاس پھر کچھ ہوتا ہے چونکہ ان کی تنخواہیں گریجولی بڑھتی جاتی ہیں. جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی. پھر مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو دوبارہ امپلائمنٹ چاہیے. ابھی یہ جو تعداد ہے یہ تقریباً 30 سے 40 لاکھ لوگوں کی ہے. تو ان کی حالت زار کیا ہے؟ ایک تو نوجوانوں کی جو پینشن ہے وہ پینشن ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش اور تعلیم کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ جتنی تنخواہ ہوتی تھی اس سے تقریباً ہاف پینشن ملتی تھی، اور 65 کے اندر جو جنگ لڑی ان کی جو تنخواہ پینشنیں ہیں وہ اور ہیں، بعد میں جو ہیں وہ اور ہیں، آج کچھ اور ہیں. تو جو وہ اس وقت لوگ بندے شہید ہوئے اور لیے ستارہ جرت اور تمغہ جرت اور سب کچھ لیا، ان کی تنخواہیں اس کے برابر نہیں ہیں اور ان کا پرابلمز ہے اور ان کے ساتھ کچھ اپائے. پھر جنگوں میں زخمی ہو کر اپاہج ہونے والوں کا افواج پاکستان اور مسلح افواج کے ادارے خیال رکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے پنشنروں کی حالت قابل رشک نہیں ہے. شہید ہو جانے والوں کی بیواؤں کی پینشنز معقول نہیں، اور گھر میں مرد کفیل کی عدم موجودگی سے بہت سے معاشی اور سماجی مسائل بھی جنم لیتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے. پھر 1965 اور 71 کی جنگوں میں حصہ لینے والے فوجیوں اور شہداء کی بیواؤں کی پینشنز دور حاضر کے فوجیوں سے تقریباً آدھی ہیں. اس لیے فوج میں ایک رینک ایک پینشن کی بات کی گئی ہے، اور انڈیا کے اندر بھی یہ بڑا کیس اٹھا. پھر کورٹس نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے، کہ جو بندہ اگر ایک حوالدار ریٹائر ہوا ہے 1965 میں اور اگر وہ زندہ ہے اور اس کی تنخواہ، اس کی پینشن جو ہے وہ آپ نے اس وقت 8,000 رکھی تھی، تو آج کا اگر حوالدار 22,000 لے رہا ہے تو آپ یہ نہ کریں کہ اس کو اگنور کر دیں، یہ تنخواہ، یہ پینشنیں بڑھیں گی فلاں ڈیٹ کے ساتھ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری یہ ہے کہ ان سب کی پینشنز جو ہیں برابر ہونی چاہیے. پھر بہت سے سابقہ فوجیوں کے زمینی جھگڑے، لیٹیگیشن کے مسائل. آج بھی مجھے لاہور سے کوئی رنگ کر رہا تھا کہ میں نے پلاٹ لیا سر اور میرا پلاٹ کسی نے قبضہ کر لیا، یہ کیا. دیکھیے ہمارے پاس میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، نہ کوئی آئی جی پولیس ہے، نہ کوئی مجھے لینڈ ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہوگا، لیکن کم از کم آپ ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں اور ان کوارٹرز تک پہنچائیں کہ جی یہ لوگ ہیں جن کی، اور کئی جگہ پہ ہم مدد کر بھی سکتے ہیں. جب میں ٹیلی فون کروں گا کسی کو کہ یار یہ اس کا ضرور خیال کرو ان کا، تو وہ ہو جائے گا. اسی طرح جوان بے روزگاروں کی نئے روزگار ان کو چاہیے، ان کی حکومت کا
منظور شدہ یہ ایک حکومت کا منظور شدہ قانون ہے کہ 10% کوٹا ملازمتوں کا وہ جائے گا ایکس سروس مینوں کو، وہ بھی پورا نہیں جاتا 10%. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سی جگہ پہ اوپر ایسے امپلائمنٹ کریٹ کرنی پڑنی چاہیے جہاں یہ جوان بچے، چونکہ آپ 40 سال کے بعد ایک سپاہی کو فوج میں نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دوڑنا ہے، اس نے جمپ لگانے ہیں، اس نے رائفل اٹھانی ہے، اس کے اوپر 20-25 کلو کا وزن ہوگا، تو وہ نہیں کرتا. دیٹ از وائی اس کو اس رینک پہ. اگر وہ تھوڑا سینئر ہوتا جاتا ہے تو پھر آپ کی ڈیوٹی بھی تھوڑی آفس کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس لیے یہ ڈیٹا بڑھتا جاتا ہے. لیکن جوان جو آگے ہوتے ہیں ان کے لیے جلدی جانا ہوتا ہے. پھر بچوں کی تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی ناکافی ہیں. اس چیز کا احساس کرتے ہوئے ہوا کیا کہ 80s کے اندر جب یہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہوئے اور کام ان کا مشکلات میں پڑ گئے، تو 80s کے اینڈ کے اوپر یہ احساس ہوا کہ ایک تنظیم ہونی چاہیے جو ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرے اور برج ہو بٹوین سروس ہیڈ کوارٹرز GHQ، آرمی، ایئر فورس، نیوی اور حکومت اور ان لوگوں کے درمیان اور ان کا. تو اس وقت یہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی وجود میں آئی، جو تصور آیا. اس کے بعد 5 دسمبر 91 کو اس کو رجسٹر کرایا گیا، اور رجسٹر کرا کے اس کو یہ جو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت اور NGO ڈکلیئر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کا کام صرف ویلفیئر ہے، پالیٹکس کرنا نہیں ہے، یہ نان پولیٹیکل ہے اور یہ ٹوٹلی ویلفیئر اورینٹڈ ہے جو انہوں نے کام کرنا ہے، اور ان کے لیے کوئی تنخواہیں یا پرکس نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ. تو ہوا یہ کہ اس کے پہلے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ غالباً جنرل اسلم بنے، میجر جنرل تھے اسلم چارلی ان کو کہتے تھے، اسلم پرانے. اس کے بعد قمر علی مرزا پھر وہ ہو گئے. اس کے بعد لیفٹننٹ جنرل فیض علی چشتی صاحب جو کہ ابھی 97 ایئرز کی ایج میں پہنچ گئے ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان بنا تو ان کی بہت خدمات ہیں. ان کو وہ رہے اور بار بار الیکٹ ہوتے رہے، کو 13-14 سال، اور اس کے بعد ان کو چیف پیٹرن بنا دیا گیا. ابھی وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے لیکن وہ ہاسپیٹلائزڈ ہیں، AFIC میں ان کا پیس میکر پڑا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور وہ مضبوط ہوں. وہ بنے. اس کے بعد ان کے بعد پھر ہمارے جنرل حمید گل صاحب نے اس کو ٹیک اوور کیا. فار سم ٹائم وہ رہے، ان کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی. پھر ہمارے کرنل جنرل امجد شعیب صاحب نے اس کو ٹیک اوور کیا. اس کا ٹینیور جو کانسٹیٹیوشنل ہے وہ 3 سال ہے، لیکن 3 سال کے بعد پھر الیکشن نہیں ہوئے تو وہ تقریباً 5 یا 6 سال سے وہ ہیں. تو ابھی یہ خالی تھی اور اس کے الیکشن ہونے تھے. اور اس وقت اگر کوئی کانسٹیٹیوشنلی ریلیونٹ بندہ پیس کے اندر تھا تو وہ پیٹرن ان چیف تھا جس کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے، جنرل فیض علی چشتی صاحب، جن کی ڈیزائر تھی. اور انہوں نے مجھے پرسنلی بلا کے بھی یہ مجھے کہا کہ آپ یہ ذمہ داری لے لیں تو بہت. میں نے کہا جی سر آپ دیکھ لیں، اس کی لیگل آسپیکٹ پورے ہو جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدمت ہے تو یہ تو ریاضت اور بندگی ہے، میں حاضر ہوں. اور انہوں نے کہا کہ کہیں سے بھی آپ کے نام کے خلاف کوئی بات، نہ کوئی کسی نے نام دیا نہ کچھ. تو میں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے، میں ہمبل سا انسان ہوں اور میں اپنی جتنی بساط ہے اس کے مطابق ایکس سروس مینوں کی خدمت میں کرتا رہوں گا. تو اس لیے اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں ہندوستان کی شروع سے ہی پاکستان دشمنی کی روش نمبر 1 شروع سے ہی. وہ آپ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے. اگر کوئی کہے نا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو شاید ہندو آپ کا دوست بنے گا. آپ مودی مینٹالٹی جانتے ہیں، وہ نہیں بنیں گے. تو ایک روش ہے جو آپ کے وجود کے خلاف ہے. ایک تو شروع سے وہ ہے. نمبر 2 افغانستان کے اندر اندرونی خلفشار اور اس کی زمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال. یہ نمبر 2، یہ تھریٹس میں گن رہا ہوں پاکستان کی سالمیت کو. تیسرا بلوچستان کے اندر باغیوں کی ہندوستانی راہ کی پشت پناہی کے ساتھ وہاں انسرجنسی کریٹ کی. یہ یادیو وغیرہ جو پکڑے یہ آپ کو پتہ ہے. اور مودی نے تو وہاں انڈیا میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم بلوچیوں کے ساتھ بات کریں گے، ہم یہ کریں گے. ایک تھریٹ ہے آپ کو پر.
پھر دہشت گردوں کی پاکستان کے ہر صوبے اور صوبے کے ہر کونے بشمول GHQ، پشاور آرمی پبلک سکول کے بچوں، اسلام آباد میریٹ ہوٹل پر یلغار، ملک کے اندر پھر لسانیت کو ہوا دینے والے، صوبائیت کو ہوا دینے والے، فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، ان کی کوششیں قومی سلامتی پر حملے تھے، اور ان کے آگے اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ قوم کی کھوک سے، قوم کی دعاؤں کے ساتھ پاکستان، افواج پاکستان تھی، اور کوئی بھی نہیں تھا، اور آرم فورسز تھیں جنہوں نے قربانیاں دی اور آج تک دے رہے ہیں، جوان بچے، نائک، حولدار، صوبیدار، ہمارے کرنل، کیپٹن، جنرلز تک، 3 اسٹار جنرلز تک دہشت گردی کی نظر میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر نہ ہوتے تو مسائل پاکستان کے لیے اور زیادہ بہتر۔ دیٹ از دی ریزن کہ ہمیں افواج کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ افواج پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مذموم مہم کے سامنے سارے سابق فوجی، ایئر مین، سیلرز اور سول آرم فورسز کے نوجوان قومی دعاؤں کے ساتھ ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ہم فوج کے خلاف ایک منصوبے کے تحت، جیسے عزیز بھائی نے کہا، مہم جوئی کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہر قومی ایمرجنسی میں ہر ایک ایکس سروس مین، مرد یا عورت، جوان یا عمر رسیدہ، افواج پاکستان کی حاضر فوج کو کمک پہنچانے کے لیے اللہ کے کرم سے ہم ہر وقت تیار ہیں، چونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے اور یہ ہم نے قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ تو میں یہی اینڈ کے اوپر کنکلوڈ کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوسائٹیاں اس لیے بنتی ہیں کہ وہ جو قائد اعظم کا تصور ہے فلاحی ریاست کا، وہ ہم پورا تو نہیں کر سکے بیکاز آف تھریٹس، اور بہت سارے ہمارے معاشی مسائل اور ہمارے گورننس کے فیلیئرز، ہمارے انٹرنل ٹرمائل، لیکن جہاں ہم کر سکتے ہیں لوگوں کو آسودہ، وہاں تو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اس میں ہمارے بہت سے پینشنرز ہیں جن کی پینشنیں کم ہیں، بہت سوں کو مل نہیں رہی ہیں، بہت سے جو یہ امپیوٹیڈ لیگز، مثلاً جو بچے ہمارے CHN کے اوپر ٹانگیں فریز کر دیں اور آ کے کٹوانی پڑی، یا ہاتھ فریز ہو گئے اور وہ کٹوانے پڑے، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں۔ ان کی مائیں صرف 6 ستمبر کو آ کے یہاں بیچاری اپنا وہ چہرہ دکھاتی ہیں، ان کے جوان بچے ہوں گے، ان کی شادیوں کی ہے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ بالکل پاکیزہ مشن کے ساتھ ہے، اور ہم سب اللہ کے کرم سے پورے 4 صوبوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان سے بھی، ہر جگہ اس کی جو آؤٹ لائن آرگنائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ان کا کانسیپٹ میں نے پڑھا ہے، پریکٹیکلی کتنا امپلیمنٹ یہ کر سکیں ہیں یہ مجھے ابھی دیکھنا پڑے گا۔ ایک ولیج لیول کے اوپر ولیج کونسل، جس میں اگر 15 فوجی ہیں وہاں ریٹائرڈ، تو ان کے کونسل بنائیں اور وہ اپنا لیڈر خود چن لیں، اور ان کے ساتھ ایک اسسٹ کرنے والا، ایک فائنانس کا بندہ ہو، ایک ان کا انفارمیشن کا بندہ ہو، ان کا ایک وائس پریزیڈنٹ ہو، ایک پریزیڈنٹ۔ اسی طرح یونین کونسل لیول کے اوپر ایک ان کی کونسل، پھر تحصیل کونسل، پھر ایک ضلع کی کونسل، جس کے اندر وہ پھر اپنے طور پہ خود ہی الیکٹ کریں اور خود ہی ان کو مرضی سے بنا کے تو پھر اس کو آگے چلائیں۔ پھر صوبے کے لیول کے اوپر آرگنائزیشن، کچھ میں ہے کچھ میں ابھی نہیں ہے، اور پھر اسٹیٹ کونسل ہے جس میں تقریباً میرے خیال 2000 ان کے ممبرز ہیں، اور وہ بیٹھ کے تو پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ جو کیا جاتا ہے، جو کہ پریزیڈنٹ نے اپنے طرف سے کوئی چیز کہنی ہو، اس کی کونسل کے اندر جا کے منظوری بڑی ضروری ہوتی ہے اور کنسلٹیشن ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے کوالیفائڈ، نہ صرف یہ 3 اسٹار جنرل یا 2 اسٹار جنرلز یا بریگیڈیئرز یا کرنل ہیں، بخدا میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے پاس ایسے JCOs ہیں، جونیئر کمیشنڈ آفیسرز، بہت سے NCOs ہیں جو نان کمیشنڈ آفیسرز، بہت سے سولجرز ہیں، سپاہی، جو اتنے کو نہ مشق ہے اور ان کے اندر اتنا جذبہ ہے کام کرنے کے لیے۔ تو ہم یہ ان سب کو آپ کی وساطت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس میں ہماری مدد کریں، ہمارے نالج میں لے کے آئیں۔ میرا کام ہے ان کے مطالبات کو ہر سروس کے چیف کے آگے رکھنا اور حکومت کے آگے رکھنا، اور اپنے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بتانا کہ جی ان کی اگر پینشنز کے مسائل ہیں تو یہ وہ، چونکہ بہت سی چیزوں کو آگے لے کے آنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھا جو میں کہنا چاہتا تھا، اور اس پہ اینڈ پہ میں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ افواج پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔
تو اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز. ملک صاحب، عامر ملک میرا نام ہے. آپ نے ایکس سروس مین کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ابھی ایک بجٹ میں ایک نئی ترمیم کر کے منظوری دی جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ کافی حد تک اس کے اوپر کام ہو چکا ہے کہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ دوبارہ اگر کہیں کوئی نوکری کرے گا کنٹریکٹ میں گورنمنٹ میں تو ان کو پینشن سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ تاریخی طور پر جب سے پاکستان بنا یا جب سے ہم نے سنبھالا ہے تو بڑے پیمانے پر ریلوے کا چیئرمین، حتیٰ کہ کرکٹ کا چیئرمین بھی ریٹائرڈ جنرل یا لوگوں. تو یہ اس میں آپ سروس مین سوسائٹی جو ہے اس میں موقف کیا ہے؟ کیا وہ اس کو اپوز کریں گے یا اس کے بارے میں؟ دیکھیں اس ایشو کو تو میں ابھی دیکھوں گا، اور لیکن آپ یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. اگر لوگوں کی پینشنز ہیں آرمی کی اور اس کے بعد کہیں اور کرتے ہیں تو کیا واقعی حکومت اس کے اوپر بینک کر رہی ہے کہ ہم لا بنا کے اس کو ختم کریں گے؟ ابھی تو یہ اسپیکولیٹو ہے نا، بٹ ہم سوسائٹی میں اس کو ڈسکس کریں گے اور پھر میک شور کریں گے کہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب نہ ہوں، اسپیشلی پینشنرز کے. نیکسٹ. بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگ ایکس سروس مین کی بات کی، خوشی ہوئی ہے. آپ ہمارے تھنک ٹینکس کا کام کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 40 سال کے لوگوں کی آپ نے بات کی، 18 سال کے نوجوان اس ملک سے بھاگ رہے ہیں، کوئی کشتی کے نیچے جا رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ، کچھ سوچ رہے ہیں یا کوئی تجویز دیں گے، یا صرف آپ کی جو کام ہے یہ ایکس سروس مین؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اس جو پیسٹ کا جو پلیٹ فارم ہے نا آبجیکٹو، یہ تو ویلفیئر آف دی ایکس سروس مین ہے بیسیکلی. یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے. یس، اس کے اوپر جب ہم ٹیلی ویژن پہ جاتے ہیں، جب ہم تھنک ٹینک میں بیٹھتے ہیں، جب ہم پارلیمنٹیرین سے انٹریکشن کرتے ہیں تو ان کو ضرور بتائیں گے کہ ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومتیں، ہر حکومت آنے والی یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ امپلائمنٹ بڑھے، لیکن یہ کووڈ کے آنے کی وجہ سے اور سچویشن پر بڑا سیٹ بیک آیا ہے. لیکن اگر آپ ابھی ملک کے اندر ایگریکلچر ریسرچ کو پروموٹ کریں گے، اگر آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے، اگر آپ آئی ٹی کو پروموٹ کریں گے جیسا ان کا خیال ہے، تو آئی کین اشور یو جو حکومت ابھی کر رہی ہے، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مائننگ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے یہ لائف سٹاک کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں جابز کریٹ ہوں گے. آپ کی جو جتنی لیبر ہے پاکستان میں اس کی تقریباً 60% سے رفلی کم جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. اگر ایگریکلچر پروموٹ ہوگی تو ان کو بھی ملے گا، لیکن یہ پیسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ عسکری اداروں کے خلاف کمپین چل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں جو کمپین چل رہی ہے اس کی تو میرے خیال ہے پوری قوم مذمت کرتی ہے نا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک ہائیبرڈ وار ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ میزائل طاقت اور نیوکلیئر پاکستان کو بیٹل فیلڈ پہ ہم شکست نہیں دے سکتے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کو اندر سے اتنا کمزور کرو کہ یہ کرمبل کر کے بیٹھ جائے. اس میں کیا ہے ہائیبرڈ وار کے لیے ہے آپ کی ڈپلومیٹک آئسولیشن، آپ کی اکنامک اسٹرینگولیشن، FATF کو روکو، آپ کا سی پیک کو روکو، آپ کو IMF کے اندر یہ کرو وہ کرو یہ کرے. اسی طرح یہ ٹیررزم کے کر کے کرو. اور پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر پولیٹیکل ڈفرینس کی وجہ سے صرف وہ ایک نام اور اقدار کے مطابق ڈفرینس نہ رہے بلکہ ذاتی طور پہ ایک دوسرے پہ گریبان میں چلے جائیں اور سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو جائے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کہ جس فورس نے آپ کو جیم کر کے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے جو کہ آپ کی قومی فوج ہے افواج پاکستان، جس میں 4 صوبوں کی نمائندگی آبادی کے لحاظ سے، اس کو قوم کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرو. تو یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے، ویدر حکومت کے لوگ ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں یا بزنس کمیونٹی کے ہیں یا میڈیا کے. فوج ہمارے بچے ہیں اور ہم ان کو دیکھیں. گاؤں میں کبڈی کا میچ ہوتا ہے نا، تو آپ کی اپنی کبڈی کی ٹیم آپ فیلڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ جیت بھی سکتی ہے ہار بھی سکتی ہے، لیکن ڈھول بھی مارتے ہیں اور بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں. یہ ہمارے افواج پاکستان کے جو مجاہد ہیں یہ رضاکارانہ طور پہ آئے ہیں، یہ والنٹیئرز ہیں اپنی جان دینے کے لیے. ان کے حوصلے ہمیں بلند کرنے ہیں، ان کو ہمیں کسی طریقے سے بھی ان کے حوصلوں کو نیچے نہیں کرنا چاہیے. تو آئی کین اشور یو کہ آپ سب لوگ جب اتفاق کریں گے، میڈیا آپ کو آپریٹ کرے گا، تو سوشل میڈیا والے گریجولی جب قوم اس کو سنیں گی نہیں اور وہ کہے گی ہم اپنی افواج کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے، تو آئی ایم شیور کہ یہ ختم ہوگا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ملک صاحب 2 چھوٹے کوشچن، ایک تو آپ کی سوسائٹی کے بارے میں، دوسرا آپ نے کشمیر کی بات کی ہے. آپ کے جو ایکس کمانڈر مرحوم مشرف ایک فارمولہ دے کر گئے تھے کہ آزاد کشمیر کی عوام اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کو آپس میں ملنے دیا جائے اور اس تنازع کا حل یہی ہے. لیکن
परमानेंटली बाढ़ लगा दी गई, क्या उस फार्मूले को होना चाहिए कि बाढ़ हटाकर इनको आपस में मिलना चाहिए? सेकंड सर, आप बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन क्या इसकी अक्कासी ये है कि आपने जो नौजवान तबका है, जब भी पाकिस्तान फौज को नौजवानों की जरूरत पड़ी तो सिविलियन लोग फौज के फ्रंट पर खड़े रहे, क्या वो एतमाद साझी में कमी है, या आप लोगों के साथ सोसाइटी में ऐसे नौजवान क्यों नहीं है कि वो एतमाद बढ़ सके वर्दी और सिविलियन के दरमियान? देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका पर्टेन करता है फॉरेन अफेयर से। आई एम श्योर कि फॉरेन मिनिस्ट्री वाले उसको क्लैरिफाई करेंगे। मुझे फ़ौजी लिहाज से ये मुझे पता है कि जो फेंसिंग की गई है वो इसलिए की गई है कि इंडिया की तरफ से इन्फिल्ट्रेटर्स आते थे और हमारी ये कोशिश थी कि यहाँ ये टेररिज्म हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन वो खुद इन्फिल्ट्रेट करते हैं। अभी ईस्टर्न बॉर्डर बंद है तो वेस्टर्न से कर रहे हैं, तो वो तो उधर करा। दूसरा, जवानों की बात आप कर रहे हैं ना, हमारी इस पेस के अंदर सिपाही से लेके ऊपर तक सारे मौजूद हैं। इसके अंदर सिविलियन वो लोग मौजूद हैं जो डिफेंस पेड है। सो इसका एक स्कोप है ना। तो अदरवाइज़ तो मैं यूथ पार्लियामेंट का भी पैटर्न इन चीफ हूँ, उस पे चारों सूबों से सब यूथ आती है, उनके साथ हम अलग डील करते हैं। और यस प्लीज़। सर, मैं चाहता हूँ कि DHA को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए। सिपाही, LCO, GCO तक कम अज कम 5-10% के प्लाट के जाए, क्योंकि वो जो DHA है वो सिर्फ असूल के लिए नहीं बल्कि इनके लिए भी बड़ा जरूरी। देखिए, आप ये बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि आप बात बेसिकली हाउसिंग की कर रहे हैं कि सिर्फ DHAs के अंदर बड़े बड़े घर होते हैं, और वो भी अभी आप जाके प्रैक्टिकली देखें तो वो आधे से ज़्यादा सिविलियन लोग रहते हैं। लेकिन छोटे घर भी अफवाज पाकिस्तान ने भी, एयर फोर्स ने भी, नेवी ने भी बहुत बनाए हैं जो अपने सोल्जर्स के लिए उनकी कोशिश की है। बट आपका पॉइंट ठीक है, उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए और ज़्यादा बनाना चाहिए। तो लास्ट 2 क्वेश्चन जी। सर, आपने यहाँ पर सोशल मीडिया का जिक्र किया, किसका जिक्र किया? सोशल मीडिया का जिक्र जी जी जी। पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। मेरा सवाल ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस बात का अब जो है ना वो रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है, तो ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अगर देखें तो दूसरी जमातों के जो है रहनुमा वो भी माजी करीब हैं। ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करते रहे, लंदन में बैठ कर नवाज शरीफ साहब बोलते रहे, पाकिस्तान से बैठ के मुझे नवाज साहब जलसों से खिताब करती रही हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनके खिलाफ भी रिएक्शन सामने आ सके? देखिए, अभी एक पहली बात तो ये है कि इधर ये जो फोरम है ये सिर्फ एक्स सर्विसमैनों का और फलाही कामों के लिए है। हम उस पॉलिटिक्स में हम सारे पॉलिटिशियंस को बराबर समझते हैं और मुहिब वतन समझते हैं, लेकिन मैंने जनरल बात ये की है कि कोई बंदा भी, खा पॉलिटिशियन है खा किसी पेशे का भी है, वो अगर अफवाज पाकिस्तान को डिमीन करने की कोशिश करेगा तो हम ये समझेंगे कि वो दुश्मन की उस चाल को मजबूत कर रहा है जो वो बाहर से बैठ के कर रहे हैं। तो जो भी वायलेट करता है उसको ज़रूर कानून के सामने पेश होना चाहिए। ओके, हाँ जी। ये एक और अहम सवाल है, क्या है नज़ीर अहमद ताहिर? ये स्पेशल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। अच्छा अच्छा। कह रहे हैं जन साहब से कि मैं हाँ, नज़ीर अहमद ताहिर कादरी साहब को भी बहुत शुक्रिया जो कि स्पेशली रहीम यार ख़ान से ये सुनने के लिए आए हैं। बहुत मेहरबानी जी। सर, एक और अहम सवाल है कि ये जो कैंपेन का जिक्र किया है, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है पाक फौज के खिलाफ, जिसको ये समझा जा रहा है ये पाक फौज के खिलाफ है, अगर ये जो मुतालबात सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं जैसे कि फौज का कारोबार करना, इसका गैस, इसका मतलब वो ज़राअत करना, इसका मतलब डेयरी फार्मिंग चलाना, इसका इस तरीके से ये जो इसके पूरा, या फौज के रिटायर्ड जनरलों का बड़े बड़े ओहदों पे जनाब सिविल ओहदों पे विराजमान होना, या बाकी जो उनकी तरफ से, या बलोचिस्तान में कुछ फौज की तरफ से इस तरह के मतलब कुछ कार्रवाइयाँ करना, या पख्तून एरियो में, तो ये जो इल्जामात आ रहे हैं इनको डिस्कस क्यों न किया जाए? इनका डायरेक्ट मतलब एक ही दो टोक बात होती है कि मजम्मत कर दी जाए, मजम्मत कर दी जाए, यानी कि उनका कोई भी मुतालबा या कोई भी बात 100% गलत है। पहले से ये चीज़ मेरे भाई, पहले तो आपको ये देखना है कि ये कौन कह रहा है और इसके पीछे कौन है। ये हमारे दुश्मनों का नैरेटिव है कि लेट डाउन करे फ़ौज को, एंड आई कैन अश्योर यू, मैं तो 38-40 साल फ़ौज में रहा हूँ, ये उनको लेट डाउन, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आपके मसलन फ़ौजी फाउंडेशन, फर्टिलाइज़र, ये वो, आप स्टॉक एक्सचेंज पे देखें और इनकी कौमी इकानमी में कंट्रीब्यूशन को देखें कि कितनी है, और देखें कि कितना टैक्स ये पे कर रहे हैं। तो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। यस, अदारों को, इंस्टीट्यूशन को, सर्विस हेडक्वार्टर्स को सोल सर्चिंग ज़रूर करनी चाहिए,
اور آئی ایم شیور کہ وہ اپنی کمبیٹ وردینس کو بہتر کرنے کے لیے دے ول میک شیور کہ ان کا دھیان بھی ڈاکٹرینز کے اوپر، اسٹریٹجیز کے اوپر اور اپنی کمبیٹ وردینس کو بہتر کرنے کے لیے تینوں سروسز کو ہوگا. چونکہ آج کا جو ماڈرن بیٹل فیلڈ ہے وہ ڈیجیٹلائزڈ ہے، وہ ہائیلی چیلنجنگ ہے. ان کی پلیٹ میں اور بہت کچھ ہے، لیکن کئی چیزیں اگر وہ فلاح کے لیے مثلا ویلفیئر ٹرسٹ بنایا آرمی کا جو کہ شہداء کے لیے ہے، مثلا کچھ ریٹائرڈ نائک لانس نائک ان کو ملازمتیں کہیں کی مل رہی ہیں، تو وہ ویلفیئر کے تینوں ادارے کرتے ہیں، بلکہ سارے کرتے ہیں، باقی ادارے بھی کرتے ہیں. تو اس لیے جو سوشل میڈیا پہ جو کہتا ہے اس کے جواب آپ دینا شروع ہو جائیں تو یو ول بی نو ویئر، بیکاز یو ڈونٹ نو اس کو فائنانس کون کر رہا ہے. ہمیں تو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کون فائنانس کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے تاکہ ان کو بدنام کیا جائے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ، سو نائس. ابھی اس کا جو